کیا ہوگا؟ کیا دونوں کو بیک آف کرنا ہوگا، اسرائیل کو بھی اور حماس کو بھی؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیل منڈیر چڑھے گی؟ خطرہ یہ تھا کہ اس حماس والے اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی فلیکسیبلٹی شو کی۔ ان کی دلچسپی کبھی تھی ہی نہیں کہ حماس جو ہے وہ یرغمالی رہا کرے۔ خود اس طرح کا 7 اکتوبر کا حملہ، اس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ حماس یہ کرنے میں کامیاب کیسے ہو گئی، کیا انہیں اکسایا گیا تھا، کیا انہیں موقع دیا گیا تھا، یہ بھی آج تک زیر بحث ہے۔ جب صلح ہوتی ہے تو پھر تڑیاں نہیں ہوتی۔ امریکی صدر نے 72 گھنٹے کا کہہ دیا، پھر 48 گھنٹے کا کہہ دیا۔ کہ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ قطر والے انسیڈنٹ کے بعد امریکہ ہو یا عرب ممالک ہوں، ان کی جانب سے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور وہ کچھ لچک دکھانے پر بھی آمادہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسے میں حماس کی آپ بات کریں تو حماس نے بھی کہا ہے کہ کچھ پوائنٹس کے اوپر غور کیا جائے اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، جبکہ نیتن یاہو بھی کہتے ہیں کہ حماس کو، یا امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ حماس کو اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، لیکن ابھی ہمیں اس کے اندر کوئی ڈیڈ لاک نظر نہیں آ رہا، آمادگی نظر آ رہی ہے۔ مگر اب ہوگا کیا؟ اس ڈیڈ لاک کو بھی تو ختم کرنا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ کیا دونوں کو بیک آف کرنا ہوگا، اسرائیل کو بھی اور حماس کو بھی؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیل منڈیر چڑھے گی؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ویری سگنیفیکنٹ اسٹیپ فارورڈ ہے ایز فار ایز مڈل ایسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، غزہ کی بات کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی دیکھیں انڈر ہیوی پریشر میں تھا، اسپیشلی جو پبلک اوپینین ویسٹ میں تھا اور امریکہ کے اندر بھی تھا، ایون جو ان کے اپنے ریپبلکنس بھی یہی بات کر رہے تھے، ڈیموکریٹس بھی یہ ریز کر رہے تھے، جس طریقے سے اسرائیل اٹراسٹیز کر رہا تھا، ایتھنک جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہا تھا، تو وہ تھا۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ دیکھیں جس دنیا بھر میں ہی سیٹ کی ہی از اے پیس میکر، وہ جنگ کی بات نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے دیٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ اس کو وہ سیٹل کریں۔ اور جس طریقے سے دیکھیں کہ انیشلی 21 پوائنٹس تھے، سبسیکوینٹلی دے کیم ٹو 20، لیکن جب یہ نیتن یاہو وہاں پہ گئے تو اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اکارڈنگ اس نے کہا میرے لیے پریشر ہے تو آپ اکارڈنگلی اس کو چینج کر دیں۔ سو جس طرح ہمارے فارن منسٹر نے بھی کہا کہ وہ ڈرافٹ نہیں تھا جو ایکچولی اٹ واز ایگریڈ اپان، بٹ لیکن ایک سٹیپ تھا ٹوارڈز کہ سیز فائر ہو۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ جس طریقے سے لائٹلی خطرہ یہ تھا کہ اس حماس والے اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی فلیکسیبلٹی شو کی۔ 2 چیزوں پر انہوں نے کہا کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وہاں پہ ہوگی تو کوئی ایشو نہیں ہے، سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ہاسٹیجز کو ہم ریلیز کر دیں گے، اور تو ایک پازیٹیو سٹیپ تھا۔ اس پہ بیس کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو اسرائیل کو کہا کہ سٹاپ بمبنگ، سو ایک پلس ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کی امپلیکیشن گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر جو سیلیبریشنز ہم نے دیکھی ہیں کہ جس طرح وہاں پہ لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے کہ حماس مان گیا ہے، تو اس سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ پازیٹیو ہے، کہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کی سفرنگز کم ہوں گی، کیونکہ اسرائیل کے اندر جو فیملیز ہیں ہاسٹیجز کے وہ خوش ہیں، باقی لوگ بھی جنرلی بہت خوش ہیں، لیونگ اسائڈ فار رائٹ۔ سو اس کی آپ دیکھیں گے چند دنوں کے بعد یا چند مہینے کے یا اندر ہی اٹ ول واٹر لو ثابت ہوگا نیتن یاہو کے لیے، کیونکہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ایگزیکٹلی، لیکن جہاں ہم نیو یارک ٹائمز کی بات کر رہے تھے اور امریکہ اور عرب کے دباؤ کے بعد نیتن یاہو میں تھوڑا سا فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے، وہیں پر میں چاہتی ہوں انیک ناجی صاحب، میں نے آغاز میں حوالہ دیا تھا اسرائیل ٹائمز کا، جو یہ خود شائع کر رہا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد 9 اکتوبر کو حماس نے کیا پروپوزل دی کہ آپ کو ہم آپ کے یرغمالی واپس دے دیتے ہیں، لیکن اس وقت اسرائیل آمادہ نہیں ہوا، اور بعد میں جب اس نے انٹروین کر لیا، جب وہ داخل ہو گیا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اپنے یرغمالی لینے آئے ہیں۔ تو پھر یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اور ابھی جو پوائنٹس رکھے گئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرانا اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیے، بنجامن نیتن یاہو اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ فار رائٹ کے انتہا پسند جنونی، وہ تو ظاہر ہے بہانہ بنا کے انہوں نے ایک حملہ کیا، اور ان کی تو تسلی نہیں ہوگی۔ وہ تو بنیادی طور پہ یعنی ان کا تو معاملہ یہ تھا، لہٰذا ان کی دلچسپی کبھی تھی ہی نہیں کہ حماس جو ہے وہ یرغمالی رہا کرے۔ خود اس طرح کا 7 اکتوبر کا حملہ، اس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ حماس یہ کرنے میں کامیاب کیسے ہو گئی، کیا انہیں اکسایا گیا تھا، کیا انہیں موقع دیا گیا تھا، یہ بھی آج تک زیر بحث ہے۔ اسرائیل کی سیکورٹی کہاں چلی گئی تھی آخر؟ تو وہ خواہشات اپنی جگہ، ہمیں دنیا کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں دیکھیے اسرائیل کی جو پینک ہے یا جلد بازی ہے یا گریٹر اسرائیل کے جو اس کے نقشے ہیں ان پر اصرار ہے، اور ساری کی کسی کو وہ سن نہیں رہا، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ اس نے اپنے پورے ملک کی پوزیشن برطانیہ میں، اسپین میں، فرانس میں، اٹلی میں
انتہائی کنٹروورشل کر لی ہے. امریکہ میں جس کو جین زی کہا جاتا ہے وہ اس کے یعنی اسرائیل کے تمام کی تمام پالیسیز کے بہت خلاف ہے. امریکن کیمپسز میں جو ہم نے دیکھے ہیں مظاہرے وہ بہت بڑے مظاہرے تھے. برطانیہ میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. تو یہ اتنی بھاری قیمت جو اسرائیل نے دی ہے پوری دنیا میں, اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا ہے. اس کے کیوں اتنا پینک کیوں ہے, اس کے پیچھے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں جو ورلڈ آرڈر دوسری جنگ عظیم کے بعد اسٹیبلش ہوا تھا جی, وہ پہلی مرتبہ وہ بہت سیریس آپ کہیں اس کے لیے چیلنج چائنا کی صورت میں پیدا ہو گیا ہے. اور چائنا جو ہے اس بہت سارے معاملات میں وہ امریکی ٹیکنالوجی کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا, یعنی پیچھے چھوڑ دیا صحیح. اور ان کی جو سپیڈ ہے چائنا کی وہ کنٹرول کرنے کی امریکہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس کو کنٹرول نہیں کر پایا. تو اسرائیلیوں کے یہ علم میں ہے کہ چائنا کا جو رائز ہے اور مڈل ایسٹ میں ان کا انفلوئنس ہے, ایران اور سعودیہ کے انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کروا دیے خاموش رہتے ہوئے. تو اسرائیل کا پینک یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ چائنا آگے بڑھ کے ان کو امریکی جو ڈومیننس ہے اس کو فائنلی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. امریکہ اور یعنی اسرائیل کے پینک کی وجہ بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پینک وہاں پہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس وہ طاقت امریکہ کی, یعنی امریکہ اگر خود ہی دنیا میں غیر مؤثر ہو جاتا ہے یا مڈل ایسٹ میں غیر مؤثر ہو جاتا ہے, چین ایک متبادل طاقت کے نام پر صورت میں سامنے آ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, تو اسرائیل کی وہ غنڈہ گردی نہیں چل پائے گی 10 سال کے بعد جو آج چل رہی ہے جی. یہ ہے ان کا پینک کہ ہم غزہ کو بھی یعنی اور ویسٹ بینک کو ملا لیں ساتھ, اور اس کے بعد ان فلسطینیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں. چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باعث ہو رہا ہے. سر شہزاد حسین بٹ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرنا ہے. بٹ صاحب آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر یہ معاملہ سیٹل ہوتا نظر آئے گا؟ اور وہ جو بات ہے نا کہ کہا یہ جا رہا ہے مشروط رضامندی ظاہر کی گئی ہے حماس کی طرف سے, تو ابھی یہ مشروط ہے, اٹس ناٹ اوور آل. دیکھیں منیزے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اس بات کا علم ہے کہ حماس سے اس نے اپنے مغوی جو ہیں جو زیر حراست اس حماس کے پاس ہے ان کو واپس لینا ہے. یہ بہت زیادہ تکلیف نتن یاہو کے کلیجے میں ایک مروڑ سا اٹھ رہا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ وہ بندے جو ہیں وہ واپس کس طرح آتے ہیں. دوسرا آپ دیکھیں نا, جب صلح ہوتی ہے تو پھر تڑیاں نہیں ہوتی. امریکی صدر نے 72 گھنٹے کا کہہ دیا, پھر 48 گھنٹے کا کہہ دیا. یار غزہ میں 2 سال کے بعد امن ہو رہا ہے, ہم سب خوش ہیں, اللہ کرے امن ہو, امن ہی اچھا ہے. لیکن نتن یاہو کو امریکہ نے بزور طاقت جو ہے وہ خاموش کروانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اسی طرح حماس کو بھی کچھ مسلمان ممالک جو ہے وہ خاموش کروانے کے لیے معاہدے پر راضی مند. کچھ بظاہر رضامندی تو ہو گئی ہے, لیکن میں سورج کے سامنے کیا چراغ دکھاؤں؟ مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نظر آ رہے ہیں, تو بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ جو ہے وہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کہ کسی حد تک نا وہ اب ہونے لگا ہے, قبول کر لیا جائے گا, لیکن مشرق وسطیٰ میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا امن نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف گریٹر جو اسرائیل ہے اس سے تو اسرائیل دستبرداری کا امکان مجھے نظر نہیں آتا. آپ کو آتا تو میرے ناظرین کو بتا دے. دیکھیں جی, شروع کے 21 پوائنٹس تھے, اس میں جو آخری پوائنٹ جو 21 تھے بعد میں جو 20 نکلے, تو اس 21واں پوائنٹ جو تھا 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی تھی. یہ تو بعد میں آگے انہوں نے اس میں سے نکلوا دیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ڈیوڈس کو دیکھ لیں, اوسلو ایکارڈ کو دیکھ لیں, تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ اوسلو ایکارڈ میں جو پیس پروسیس سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں یاسر عرفات اور پرابلی بیگن ان کا نام تھا پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت انہوں نے ایک دوسرے کو ریکگنائز کر لیا تھا. اس وقت یاسر عرفات نے بھی کہا تھا اسرائیل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, انہوں نے فلسطینیوں کی اتھارٹی بھی مان لی تھی. تو وہ سٹارٹ ہے, اور دیکھیں کہ تمام مسلم ممالک کا یہ ماننا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن از دی اونلی سولوشن, اور دیٹ ٹو 1967 سے پہلے کی جو لائنز تھی, اور یہی آج پاکستان کے فارن آفس نے بھی کہا ہے. اور دیکھیں سبسیکوینٹلی اگر یہ ایون جو بورڈ آف پیس اگر یہ پریویل کر جاتا ہے, اسٹیبلش ہو بھی جاتا ہے, تو اس کو ہیڈ کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. سو دیئر فور اس کی وہی بھی گارنٹور جو دیکھیں نا کہ باقی 8 مسلم ممالک کو تو انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے. سو وہ وہاں پہ اونلی کنٹروورشل جو اس میں بندہ ہے وہ ٹونی بلیئر ہے, جو وہاں پہ اس میں شامل ہوگا. تو باقی مسلم جو ممالک ہیں کہ وہ دے ول انشور کہ دیکھیں مسئلہ آسان نہیں ہے, پیچیدہ ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم.
लेकिन जो ग्रेटर इजराइल वाला मसला है अब ये वो हो ही नहीं सकता है जिस तरीके से अभी रियलाइजेशन गल्फ कंट्रीज में हो रही है, एल्सवेयर भी, बाकी जो चाहे वो इजिप्ट है, जॉर्डन है, सबको महसूस हो रहा है कि उनके लिए क्या खतरात है, जिस तरह कतर पे हमला हुआ था। ठीक है, लेकिन मसूद खान साहब, अगर हम इसको लेकर जाएं इख्तिताम की जानिब, तो हमने यही नतीजा निकाला है ना कि जब ये फैसला हुआ है, हमास की जानिब से इस पर जवाब आया, अमरीकी सदर ने भी कह दिया कि फौरी तौर पर हमलों को रोक दिया जाए ताकि वहाँ से अपने यरगमालियों को बआसानी निकाला जा सके। और जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये मामला सेटल होता नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो मस्बत पेशरफ्त है वो हमास का जवाब है। लेकिन ऐसे में आलमी मंजरनामे पे एक और पेशरफ्त सामने आ रही है